بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جماعت دہم کے طلباء و طالبات السلام علیکم۔ آپ سبق نمبر 1 اور 2 جو ہے وہ مکمل طور پر پڑھ چکے ہیں، تو آپ سے ٹیسٹ بھی لیا جا سکتا ہے، لیکن ٹیسٹ اس لیے نہیں لیے جا رہے کہ ابھی آپ جو ہیں وہ 9 کے جو پیپر رہتے ہیں ان کی شاید تیاری میں لگے ہوئے ہوں۔ بہرحال یہ جو اسباق کے لیکچر چل رہے ہیں ان کو آپ لیتے رہیں، اور امتحانات کے فوراً بعد جو ہے اسکول کھلنے کی صورت میں آپ جو ہیں آپ کے اوپر جو ہے وہ ایک بوجھ نہیں پڑے گا، اور آپ نے جو لیکچر اٹینڈ کیے ہوں گے تو کم از کم سبق جو ہیں وہ 4-5 سبق آپ یاد کر چکے ہوں گے یا ان سے متعلق جو ہے وہ جان چکے ہوں گے۔ اس لیے لیکچرز لیتے رہنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ تو آج پیارے بچوں ہم پرستان کی شہزادی یعنی سبق نمبر 3 جو ہے وہ ہم پڑھیں گے، سبق نمبر 3، اور اس کا نام ہے پرستان کی شہزادی، اور اس کے مصنف ہیں اشرف صبوحی۔ تو سبق کا نام جو ہے وہ بتا رہا ہے کہ یہ آپ سب کے لیے ایک دلچسپ سبق ہے۔ کہانیاں سننا جو ہے وہ بچوں کو جو ہے وہ بہت پسند ہوتا ہے، اور وہ ہر وقت کسی ایسے بڑے بزرگ کی تلاش میں رہتے ہیں کہ جو ان کو بیٹھ کے کوئی کہانی سنائے اور وہ مزے سے وہ کہانی سنیں۔ تو عزیز بچوں، یہ ایک دلچسپ سبق ہے، اور اس میں آپ کو بہت کچھ عجیب و غریب مناظر اور چیزیں جو ہے وہ پڑھنے کو ملیں گی۔ تو جیسا کہ نام سے ظاہر ہے کہ پرستان کی شہزادی، تو پرستان عام طور پہ ہم پریوں کا جو دیس ہے، یعنی جنات کی جو فیمیل ہے پریاں، ان کے لیے ان کی رہائش گاہیں یا وہ جس جگہ پر رہتی ہیں اس جگہ کو پرستان کہتے ہیں۔ تو عام طور پہ یہ بھی تصور کیا جاتا ہے کہ پری شاید نہایت خوش شکل اور ایک خوبصورت جو ہے وہ جن کی شکل میں ہوتی ہے، اور وہ بہت مہربان اور کائنڈ ہوتی ہے۔ بہرحال اس سبق کو اشرف صبوحی نے لکھا ہے، جو کہ کہانیاں لکھنے اور داستانیں لکھنے کے لیے مشہور ہیں۔ تو جیسا کہ آپ ہر سبق کے شروع میں اس کے مصنف کا تعارف جو ہے وہ اس کو بھی پڑھتے ہیں، تو یہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ اشرف صبوحی جو ہیں وہ 1905 میں پیدا ہوئے اور 1990 میں ان کا انتقال ہوا۔ تو یہاں پہ MCQs کے طور پر ان کا نام بتایا گیا ہے، اصل نام سید ولی اشرف۔ تو یہ جو ہے وہ MCQs بھی بن سکتا ہے کہ اشرف صبوحی کا اصل نام کیا تھا، سید ولی اشرف۔ تو قلمی نام جو ہے یعنی لکھنے لکھانے میں جو وہ اپنا نام استعمال کرتے تھے وہ اشرف صبوحی تھا، جبکہ اصل نام تھا سید ولی اشرف۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ بتایا گیا ہے کہ وہ قیام پاکستان مختلف تعلیم حاصل کرنے کے بعد جو ہے وہ محکمہ ڈاک میں ملازم رہے، اور پھر آل انڈیا ریڈیو سے بھی وابستہ رہے۔ قیام پاکستان کے بعد لاہور آ گئے، اور 1965 میں انہوں نے اپنی جو ملازمت آل انڈیا ریڈیو وغیرہ کی چل رہی تھی تو وہ چھوڑ دی، اور پھر سارا جو ہے وہ سلسلہ لکھنے لکھانے کا اس کی طرف جو ہے وہ توجہ دی۔ تو اشرف صبوحی جو ہیں وہ داستانیں لکھنے اور کہانیاں لکھنے، خاص طور پہ لوک داستانیں اور داستانیں لکھنے کے حوالے سے بہت جانا پہچانا نام ہے۔ تو ان کی آخر میں کچھ کتابوں کے نام بتائے گئے ہیں، چند عجیب ہستیاں، اور یہ وہی کتاب ہے جس سے یہ سبق لیا گیا ہے۔ اسی طرح غبار کارواں، جھروکے، سلمہ اور بن باسی دیوی وغیرہ شامل ہیں۔ تو چند عجیب ہستیاں دلی کی چند عجیب ہستیاں، اس کتاب سے یہ سبق لیا گیا ہے۔ تو اس سبق میں
اشرف صبوحی جو ہے وہ ایک دلچسپ انداز میں ہمیں پرستان کی سیر کرائیں گے۔ تو آج پیارے بچوں سبق کے شروع سے لے کر اگلے صفحے کا جو پیرا نمبر 2 ختم ہوتا ہے کہ تمہارا جگرا تم کو ڈر نہیں لگا، تمہارا جگرا تم کو ڈر نہیں لگا، یہاں تک جو ہے آج ہم اس کی بلند خوانی کریں گے۔ اور اس حصہ بلند خوانی میں آپ جو الفاظ ملاحظہ کریں گے ان کے آپ معنی دیکھ لیں۔ دور دورہ، دور دورہ کا مطلب ہے شہرت، مشہوری۔ اسی طرح مغلانیہ، مغلانیہ جو ہے اس کا واحد ہوتا ہے مغلانی، تو مغلانیہ ایک تو مغل قوم بھی ہے، ٹھیک ہے جی، ذات کے حوالے سے، لیکن یہاں پہ مغلانیہ یا مغلانی سے مراد سینے پرونے کا کام کرنے والی، سلائی کڑھائی کا کام کرنے والی جو عورت ہے اس کو مغلانی کہا جاتا ہے۔ کان پکڑتی یعنی ہار مان لیتی، یعنی کانوں کو ہاتھ لگاتی کہ ہم اس عورت سے نہیں جیت سکتی۔ تو وہ جو مشہور مغلانی تھی سیدانی بھی، جس کا اس سبق میں ذکر ہے، اس کے آگے جو ہیں وہ باقی مغلانیاں کان پکڑتی یعنی ہار مان لیتی تھیں یا سمجھتی تھیں کہ وہ اس سے آگے نہیں بڑھ سکتی، یہ عورت ہم سے زیادہ ماہر ہے سلائی کڑھائی میں۔ وضع کا مطلب شکل، اور ٹکائی جو ہے وہ سینے پرونے سے متعلق جو ہے یہ لفظ ہے۔ ٹکائی کا مطلب یعنی کوئی موتی یا کوئی ستارہ اس طرح کپڑے پر اٹیچ کرنا، سوئی کے ہلکے سے ٹانکے کے ساتھ اس طرح اس کو اس کے ساتھ جوڑنا کہ وہ ٹک جائے، تو ٹک جانے سے یہ بنا ہے ٹکائی، کوئی ستارہ یا موتی کپڑے پر ٹکانا ہلکے سے ٹانکے کے ذریعے۔ اسی طرح دھاک، دھاک کا مطلب ہے روب، بیاہی، شادی شدہ۔ اسی طرح پالکی اور ڈولی کا لفظ آئے گا تو یہ اس سے مراد ہے وہ سواری جس کو کہار یعنی پیدل چلنے والے لوگ اٹھاتے تھے اور وہ اس کا کرایہ لیتے تھے، یعنی آپ نے جہاں جانا ہوتا تھا وہ آپ کو ایک تختے، لکڑی کا تختہ بنا ہوتا تھا، اس کے نیچے پائے ہوتے تھے، تو اس کے اوپر جو ہے وہ سواری کو بٹھا لیا جاتا تھا، اور پھر وہ جو مزدور یا اس ڈولی یا پالکی کو اٹھانے والے ہوتے تھے جو اس کا کرایہ لیتے تھے، وہ پھر اس سواری کو اٹھا کے اپنے کاندھوں پہ وہ لے کے جاتے تھے جہاں وہ جانا چاہتی، اس طرح اس کو وہاں چھوڑ کے آتے اور وہ اپنا فاصلے کے لحاظ سے اپنا کرایہ لیتے تھے۔ تو پالکی اور ڈولی جو ہے وہ ایک سواری کا نام ہے، وہ سواری جس کو مزدور اٹھاتے تھے یا پیدل چلنے والے لوگ جنہیں ہم کہار کہتے ہیں وہ اٹھاتے تھے۔ بڑی سرکار سے مراد ہے بادشاہ یا کوئی بڑا آدمی، کوئی جیسے حکمران ہو سکتا ہے، کوئی وزیر ہو سکتا ہے، تو اس سے مراد یہاں پہ بڑی سرکار سے مراد ہے بادشاہ۔ رہے نام سائیں کا، یہ یعنی بولنے میں لفظ استعمال ہو گیا ہے رہے نام سائیں کا، یعنی اس سے مراد ہے رہے نام اللہ کا، یعنی جہاں پہ ہم نے کوئی یہ ذکر کرنا ہو کہ یہ دنیا کی تمام چیزیں ناپائیدار ہیں تو وہاں ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ جی اللہ کا نام ہی باقی رہے گا، یعنی رہے نام سائیں کا یعنی اللہ کا نام ہی باقی رہے گا، باقی سب چیزیں فنا ہو جائیں گی۔ خاطرداری خدمت، خاطرداری خدمت۔ مرہٹہ گردی، مرہٹہ گردی، مطالعہ پاکستان میں بھی آپ مرہٹوں کے بارے میں پڑھ چکے ہیں کہ یہ ایک قوم تھی جو مسلمانوں اور اسلام کے خلاف جو ہے وہ حملہ آور ہوتی رہتی تھی اور مسلمانوں کو نقصان پہنچاتے رہتے تھے مرہٹے۔ تو مرہٹہ گردی سے مراد ہے مرہٹوں کا حملہ، مرہٹہ قوم کا حملہ، یعنی ایک دفعہ مرہٹوں نے حملہ کیا تو اس حملے میں جو مسلمانوں نے مقابلہ کیا ان میں سیدانی بی کے شوہر بھی شامل تھے جو اس میں مارے گئے۔ میسر آنا، مہیا ہونا، حاصل ہونا۔ رنڈاپا،
رنڈاپا جو ہے یہ رنڈوا یا رنڈا سے نکلا ہے. تو وہ عورت جو بیوہ ہو جائے اس کو ہم عام پنجابی میں رنڈی کہہ دیتے ہیں، یعنی بیوہ عورت. تو یہاں رنڈاپا سے مراد ہے بیوگی کی عمر، یعنی وہ عورت جس کا شوہر فوت ہو جائے اور وہ باقی عمر جو ہے وہ بغیر شوہر کے گزارتی ہے، تو اس کی جو باقی عمر ہوگی وہ رنڈاپا کہلائے گی، یعنی بیوگی کا دور. تو بیوہ عورت جو عمر گزارتی ہے اس کو رنڈاپا کہیں گے. دل کی حاتم یعنی دل کی سخی. حاتم جیسا کہ آپ جانتے ہیں ایک سخی شخص تھا، تو دل کی حاتم سے مراد ہے کہ دل کی سخی. لہر بہر خوشحالی، رونق، میلہ. لہر بہر کا مطلب ہے رونق یا چمک دمک، یا اس کا معنی جو ہے وہ خوشحالی بھی ہو سکتا ہے. آن دبایا یعنی آ کر پکڑ لیا. آن دبایا آ لیا یا آ کر پکڑ لیا. اسی طرح دغا دینا، دھوکہ دینا. دغا دینا، دھوکہ دینا. ٹانکنے، ٹانکنے سے مراد ہے کہ سلائی کڑھائی کا کام کرنا. ٹانکنے یعنی سینے پرونے کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. بچھا جاتا کا مطلب ہے کہ ان پیار زیادہ بڑھتا جانا، زیادہ پیار ہوتا جانا، یعنی پیار سے اس طرح دوسرے کے سامنے اپنے آپ کو حاضر کر دینا کہ جیسے وہ بہت ہی خوش ہے. تو سیدانی بی کی عادتیں اتنی اچھی تھیں کہ ہر کوئی ان کے سامنے بچھا جاتا تھا، یعنی ان کی بہت قدر کرتا تھا. بچھا جانا، بہت قدر کرنا. اسی طرح دل کھل گیا یعنی گھل مل گئی. گھل مل جانا، دل کھل جانا، گھل مل جانا. یا جو خوف ہے، جو جھجک ہے، شرماہٹ ہے، وہ ختم ہو جانا، شرم ختم ہو جانا. اسی طرح سوجھتا، سمجھ میں آتا، دکھائی دیتا. کاڑھنا، یہاں لفظ ایک کاڑھنا جو ہے وہ ہم دودھ بھی کاڑھتے ہیں، کوئی چیز کاڑھتے ہیں جس کو ابال کے گرم کرتے رہتے ہیں، اس کو بھی کاڑھنا کہتے ہیں. تو یہاں پہ جو کاڑھنا ہے یہ کڑھائی کرنا کے معنی میں آئے گا، یعنی سلائی کڑھائی کرنا، کڑھائی کرنا، بیل بوٹے بنانا. تو وہ اس کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے کاڑھنا یعنی کڑھائی کرنا. گرویدہ، عاشق، شوقین. گرویدہ کا مطلب عاشق ہو جانا کسی چیز کا، کسی شخص کا گرویدہ ہو جانا، عاشق ہو جانا. پرونا کا مطلب ہے دھاگے میں موتی پرونا، یا سلائی کڑھائی کے کام کے دوران جو ہے وہ کپڑے کے اوپر کسی چیز کو پرونا. تو یہ سلائی کڑھائی کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے پرونا، یعنی کوئی موتی یا ستارہ جو ہے وہ کپڑے کے ساتھ سلائی کرنا. تو عزیز بچوں، یہ جو حصہ بلند خوانی ہے پرستان کی شہزادی میں، یہ مشکل الفاظ جو آپ کو بتائے گئے ہیں ان کو بھی آپ ملاحظہ کرتے جائیں گے، اور بلند خوانی کرتے ہوئے ان الفاظ کو انڈر لائن کرتے جائیں گے، اور ان کے معنی جو بتائے گئے ہیں وہ یاد کرتے جائیں گے. تو تھوڑی سی وضاحت اس سبق کی کر دیتا ہوں میں، کہ اس سبق میں جو ہے وہ شروع میں بتایا جائے گا، ایک عورت کا ذکر کیا جا رہا ہے، سیدانی بی. تو سیدانی بی جو ہیں وہ اس سبق کا مرکزی کردار ہیں، یعنی اسی پہ ڈپینڈ کرتا ہے یہ سارا سبق، سیدانی بی. تو سیدانی بی جو ہیں وہ ایک کافی عمر کی، یعنی بوڑھی عورت آپ کہہ لیں کہ وہ ان کی عمر کافی ہو گئی ہے. تو بتایا گیا ہے کہ جب وہ جوان تھی اور ہاتھ پیر کام کرتے تھے اور صحت اچھی تھی تو وہ مغلانی کے طور پر کام کرتی تھی، یعنی سلائی کڑھائی کا کام کرنے والی وہ ایک ماہر عورت سمجھی جاتی تھی. اور دلی میں جو ہے وہ جتنی بھی سلائی کڑھائی کی ماہر خواتین تھیں وہ سیدانی بی کے آگے ہاتھ جوڑتی تھیں، یا اپنے آپ کو اس سے کم تر سمجھتی تھیں کہ سیدانی بی جو ہے وہ ہم سے بہت زیادہ ماہر ہیں سلائی کڑھائی میں. تو اس طرح سلائی کڑھائی کا کام کرنے کے حوالے سے
سیدانی بی کو بہت شہرت حاصل تھی، اور خاص طور پہ عمراء، وزراء، بادشاہ یا شہزادے قسم کے جو گھرانے تھے، ان کے گھرانوں میں کوئی خوشی کا موقع ہوتا یا کوئی شادی بیاہ کا موقع ہوتا تو سلائی کڑھائی کرنے کے لیے جو بھی جوڑے سلوانے ہوتے، تیاری کرنی ہوتی، تو اس کے لیے سیدانی بی کو بلایا جاتا تھا۔ تو ایسے موقع جو ہے وہ ان کی زندگی میں آتے رہتے تھے، اور وہ اپنی مہارت کی وجہ سے سینے پرونے کے کام میں، سلائی کڑھائی کے کام میں اپنی مہارت کی وجہ سے دور دور تک ان کی شہرت ہو گئی تھی، اور کوئی نہ کوئی دروازے پر ان کو بلانے کے لیے آیا ہی رہتا تھا، اور وہ اتنی مصروف تھیں کہ دن رات جو ہے وہ ان کو کام کرنا پڑتا تھا اور مصروف رہنا پڑتا تھا، ان کے پاس فراغت نہیں تھی، اور اتنا کام ہوتا تھا کہ ایک آرڈر ختم ہوتا تو دوسرا آ جاتا۔ یعنی بتایا گیا ہے کہ ڈولی یا پالکی جو ہے وہ ان کے دروازے پہ کوئی نہ کوئی بادشاہ، شہزادہ، وزیر بھیج دیتا تھا کہ بھی مغلانی کو، یعنی سیدانی بی کو اس پہ بٹھا کے لے آؤ، اور وہ آ کر ہمارے کپڑوں کا کام کرے گی۔ تو اس طرح اس کو دائیں بائیں ہر طرف سے ادھر ادھر سے جو ہے وہ کام کے لیے بلایا جاتا رہتا تھا، اور وہ آنے جانے میں اور کام کرنے میں مصروف نظر آتی تھی۔ یعنی خوب کام کرتی اور خوب کمایا بھی، بہت پیسے بھی کمائے، عزت بھی کمائی، لیکن کیونکہ ان کا شوہر جو ہے وہ جیسا کہ بتایا گیا ہے کہ مرہٹہ گردی میں مارا گیا تھا، اور وہ ابھی چند ایک سال ہی ہوئے ہوں گے ان کو شادی کیے ہوئے کہ ان کا شوہر مارا گیا، اور بچہ یا اولاد کوئی نہیں تھی، تو اس لیے وہ سیدانی بھی اکیلی رہ گئیں، اور انہوں نے جو ہے وہ دوسری شادی نہیں کی، کیونکہ اس دور میں دوسری شادی کرنا جو ہے وہ عورت کے لیے عیب سمجھا جاتا تھا، برا سمجھا جاتا تھا، لہٰذا دستور کے مطابق وہ دوسری شادی نہ کر سکیں اور اکیلے ہی زندگی گزار دی۔ تو جوانی اور صحت کے دور میں وہ یہ بات بھول گئیں کہ بڑھاپے میں جو ہے وہ میں زندگی کیسے گزاروں گی یا میرا ساتھ کون دے گا، تو اس لیے جو بھی دولت کمائی وہ خرچ کرنے میں اڑا دی، عیاشی کرنے میں، کھانے پینے میں، لباس خریدنے میں، وہ جو ہے وہ سارا دولت جو ہے انہوں نے اپنی لگا دی، اور بڑھاپے کے لیے کچھ بھی جوڑ کر نہ رکھا۔ تو اس طرح بتایا گیا ہے کہ جب پھر بڑھاپا آیا اور پھر ہاتھ کانپنے لگ گئے اور سوئی میں دھاگا ڈالنا مشکل ہو گیا، کام کرنا مشکل ہو گیا، تو لوگوں نے دیکھا کہ اب اس سے کام نہیں ہوتا، تو انہوں نے کام دینا بھی چھوڑ دیا۔ اس طرح سیدانی بھی جو ہیں وہ بڑھاپے میں بالکل بے سہارا ہو گئیں۔ اب دن پہ دن گزرتے گئے اور ان کو جو ہے وہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اب میری روٹی پانی کا کہاں سے انتظام ہوگا اور مجھے کون سہارا دے گا۔ تو ادھر ادھر کے دھکے جو ہے وہ کھانا شروع ہو گئے، دھکے کھانا شروع ہو گئیں، یعنی کبھی اس در پہ کبھی اس در پہ، لیکن کیونکہ وہ شریف اور مہذب خاتون تھیں تو مانگنا جو ہے وہ ان کی طبیعت میں نہیں تھا کہ کسی کے آگے ہاتھ پھیلائیں، لہٰذا اپنی تنگ دستی کو برداشت کر رہی تھیں۔ اتنے میں میر صاحب جو کہ ان کے ہمسائے میں رہتے تھے، وہ بھی ایک خدا ترس انسان تھے، اور ان کے خاندان کے لوگ بھی ایسے ہی تھے، ان کی بیوی بھی ایسی ہی تھیں۔ تو ان کو جب پتہ چلا کہ ہاں ہماری ہمسائی سیدانی بھی مشکل وقت میں ہے اور ان کو سہارا دینے والا کوئی نہیں ہے، تو اس طرح ان کے جو ہمسائے میر صاحب تھے انہوں نے جو ہے وہ ان کو اپنے گھر میں رکھ لیا، تو اور یہ کہا کہ آپ جو ہے ہمارے گھر میں رہیں، اور جو ہم کھاتے ہیں وہی آپ کو بھی ملے گا، اور رہنے سہنے کا بھی ہم آپ کو جو ہے بندوبست کر دیں گے۔ تو سیدانی بی کے لیے جو ہے وہ مشکل پیش آئی کہ وہ مفت میں کیسے ان کے گھر میں رہیں، کیونکہ وہ تو خود کما کے کھاتی رہی ہیں، تو اس طرح ان کو شرم آ رہی تھی اور رہنا مشکل نظر آ رہا تھا، لہٰذا انہوں نے بدلے کے طور پہ یہ شروع کر دیا کہ میر صاحب کے بچیوں کو پڑھانا شروع کر دیا، قرآن پڑھانا شروع کر دیا، ان کو کہانیاں سناتیں، پھر اسی طرح
سلائی کڑھائی کا جو کام ان کو پتہ تھا ساری عمر کرتی رہیں، وہ ان کے بچوں کو سکھانا شروع کر دیا۔ تو اب تھوڑا سا ان کو یہ حوصلہ ہو گیا کہ میں اب ان کے گھر میں مفت کی روٹی نہیں کھاؤں گی، بدلے میں کچھ نہ کچھ میں ان کو دے رہی ہوں۔ تو اس طرح میر صاحب اور اس کے جو اہل خانہ تھے وہ سیدانی بھی سے گھل مل گئے۔ سیدانی بھی کو جب ان کے گھر میں بہت زیادہ پیار ملا اور عزت ملی تو سیدانی بھی جو ہے وہ خوش ہو کر زندگی گزارنے لگ گئیں۔ اس طرح زندگی آگے بڑھتی گئی، اور سیدانی بھی کے متعلق دلی میں مشہور تھا کہ یہ وہ خاتون ہے جس نے پرستان دیکھ رکھا ہے، یعنی یہ پرستان جا چکی ہیں۔ تو میر صاحب اور اس کے اہل خانہ بھی جانتے تھے کہ سیدانی بھی جو ہیں وہ پرستان ہو کر آئی ہیں، اور ایک بار نہیں کئی دفعہ جا چکی ہیں۔ تو سیدانی بھی سے جو ہے وہ پوچھنے کی ان کے اندر ہمت نہیں تھی کہ ان سے ہم کوئی سوال کر سکیں۔ بہرحال ایک روز جو ہیں وہ بچوں کو کہانیاں سنا رہی تھیں سیدانی بھی معمول کے مطابق، تو میر صاحب اور ان کی بیگم بھی آ کر بیٹھ گئے اور کہا کہ جی ہم بھی سنیں گے کہ آپ کیا سنا رہی ہیں۔ تو اسی طرح جو ہے آج کی ریڈنگ میں یہ یہاں تک بتایا گیا ہے کہ وہ کہانیاں سنا رہی ہیں، اور میر صاحب اور ان کی بیگم ان کے پاس آ کر بیٹھ گئے ہیں، اور ان کے بچے بھی ہیں۔ تو اب میر صاحب اور ان کے بچے جو ہیں وہ ان سے مطالبہ کریں گے کہ آپ ہمیں وہ کہانی سنائیں، وہ واقعہ سنائیں کہ آپ پرستان کیسے گئی تھیں اور وہاں آپ نے کیا دیکھا۔ تو اب ہم اگلے لیکچر میں دیکھیں گے کہ سیدانی بھی جو ہیں وہ اپنی کہانی کیسے سناتی ہیں، اور میر صاحب اور ان کی جو فیملی جو ہیں وہ کیسے شوق سے ان کی کہانی سنتے ہیں۔ اگلے لیکچر میں ملاقات ہوگی۔ والسلام۔